जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं हर तरफ जंग के बादल छाए हुए हैं। ईरान में बच्चियों के स्कूलों पर हमला हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पर पहुँच गई हैं, दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, गल्फ़ के ममालिक पर हमले हो रहे हैं, पानी के ज़ख़ीरों पर हमले हो रहे हैं। और इन सब बुरी खबरों के दरमियान एक बहुत बड़ी खबर और वो खुशखबरी, और वो खुशखबरी कैसे बन गई उसके हवाले से बात करेंगे। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि सारी दुनिया का सिनेरियो, मंज़र और पस मंज़र तब्दील हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। खुशखबरी क्या है जी? कल डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, साथ ही उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया और उसके अंदर एक बात पर बार बार जोर दिया कि ये जंग अब ख़त्म होने वाली है और अब हम इस जंग को ख़त्म करने लगे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी फतह के कारनामे गिनवाए, उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने फतूहात क्या क्या हासिल की हैं, कामयाबियाँ क्या क्या हासिल की हैं। किसी ने ये सवाल किया कि ये क्या इस हफ्ते में जंग बंद हो जाएगी? तो उन्होंने कहा इस हफ्ते में नहीं होगी, लेकिन बंद होने वाली है। ये ख़त्म हो गया, हमने जो कुछ अचीव करना था, हमने ईरान का न्यूक्लियर तबाह कर दिया, उनकी बहरी बेड़े तबाह कर दिए, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, अब हमने सब कुछ हासिल कर लिया है और अब जंग बंद होने वाली है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी को तब्दील करने वाला वाक़या था। ये आसान बात नहीं थी। ज़रा सिचुएशन को समझें कि हुआ क्या है। प्राइसेस अगर पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक अगर अपनी बेल्ट टाइट कर रहे हैं, अगर अपने पेट पर पत्थर मार रहे हैं, बांध रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके ख्याल में क्या अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क इस महंगाई से बचे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरबों डॉलर नुकसान हो रहा है पर डे इजराइल का और अमेरिका का। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल असल में ना इकॉनमी सारी रिवॉल्व कर रही है इस वक्त पेट्रोल के गिर्द। कहा यह जा रहा था, कल जब मार्केट्स खुली है ना, तो उस वक्त था 92 गैलन बैरल, $92 पर बैरल। और ये समझ रहे थे कि जैसे ही मार्केट खुलेगी, मंडे था ना, सैटरडे संडे ऑफ था, जैसे ही मार्केट खुलेगी उसके साथ ही ये $100 तक बैरल चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा दुनिया में पेट्रोल। इकॉनमीज बैठ जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा, गरीब भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल जब मार्केट खुली तो आपको पता चला क्या हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज़ की तवक्को थी $100 पर बैरल, लेकिन जब मार्केट खुली तो वो प्राइस $119 पर बैरल पर ख़त्म हुई। इसका मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। तो इसका तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था ना, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं और उस वजह से अमेरिका के अंदर भी कसाद बाज़ारी, इन्फ्लेशन, कीमतों का तूफ़ान आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देना पड़ा कि ये जंग अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब हमने जीत लिया। उसका इम्पैक्ट देखिए, उसका असर देखिए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रातों रात डॉलर जो $119, वो पेट्रोल जो $119 पर बैरल पर आ गया था, वो डॉलर जो है $91 पर बैरल पर आ गया। समझ आई? यानी जो 92 जिससे स्टार्ट हुआ था उससे भी कम पर आ गया। इसका मतलब है कि दुनिया जंग को पसंद नहीं करती, इन्वेस्टर का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है और वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। और चीज़ें बेहतर उसी वक्त होती हैं जब दुनिया में स्टेबिलिटी होती है, जंग के दिनों में स्टेबिलिटी नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए कि उन्होंने ईरान में जो जंग शुरू की उसमें सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हालात और वाक़यात हमें बता रहे हैं इससे ज़्यादा बेफ़ायदा और बेमकसद जंग दुनिया की तारीख़ में नहीं है। इस जंग में कुछ भी अमेरिका ने अचीव नहीं किया, एक चीज़ भी नहीं। क्या आप खुद मेरे साथ बताते जाइए, क्या ईरान में रजीम चेंज हो गई? नहीं हुई।
انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ضرور قتل کر دیا، لیکن اس سے رجیم تو نہیں چینج ہوئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی اسرائیلی نواز بندہ لگائیں گے جو اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا، اسرائیل کی مرضی سے۔ وہ تو نہیں ہو رہے، وہ تو سارے کے سارے ایران کے عوام اپنی گزشتہ لیڈر کے ساتھ زیادہ مخلص ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی سٹرینج بات ہے، یہ نہیں اچیو ہوا۔ کیا ایران ختم ہو گیا؟ نہیں، ایران اسی طرح کھڑا ہوا۔ کیا ایران نے اپنے حملے روک دیے اسرائیل پر؟ نہیں، آج بھی ان کی طرف سے میزائل جا رہے ہیں۔ کیا ایران کی سوچ، نظریات امریکہ کے حوالے سے بدل گئے؟ نہیں، بلکہ ایران کے اندر امریکہ سے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ جو پر ڈے میزائل جا رہے تھے ایران کی طرف سے 90% وہ ویسے ہی ہیں۔ تیل کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں اور اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوا ہے۔ یہ صورتحال ساری دنیا میں امریکہ نے اچیو کی ہے۔ یہ ایک طرح سے امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ جنگ بند کر رہے ہیں، یہ ان کا اعتراف شکست ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ ان کو شکست ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دھڑام سے نیچے گریں، اور جب آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ جنگ ختم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے فریقین کے لہجوں میں جو تندی ہوتی ہے، جتنا تیز ایکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ایکشن آہستہ ماند پڑ جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ اب دم توڑ رہی ہے۔ امریکہ کو اپنے مذموم ارادوں میں شدید شکست ہوئی ہے، اور ایران نے اپنی طاقت، اپنے حوصلے کی وجہ سے امریکہ کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ابھی بھی امریکہ مخالف پالیسیوں کا سخت مخالف ہے۔ ایک اور چیز اس حوالے سے دیکھیے، ایک بہت بڑی سازش یہ اس جنگ کی صورت میں کی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ ایران کی جانب سے ان نون حملے ہوئے خلیجی ممالک کی طرف، اور ایران نے کئی جگہ کہا کہ ہم نے وہاں حملے نہیں کیے، لیکن حملے ہو رہے ہیں اور الزام ایران پر آ رہا ہے۔ تو یہ حملے کون کر رہا تھا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ اور ایران کی سازش تھی، اور بڑی گھناؤنی سازش تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو لڑائی، آپس میں لڑانے کی بہت کوشش کی گئی، اور یہ پلان بنیادی طور پر اسرائیل کی جانب سے آیا تھا کہ آپس میں خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان لڑائی ہو۔ دونوں اطراف جو ہیں آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، دونوں کا آئل نہ کسی کو مل سکے، آئل کے کارخانوں کو آگ لگا دیں، تباہ کر دیں، دونوں لڑ لڑ کے مر جائیں، اور اس صورت میں فائدہ ہو امریکہ کو۔ اور امریکہ جو کہ وینزویلا پر قبضہ کر چکا ہے، وینزویلا کروڈ آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے دنیا میں، اس کو تو انہوں نے ویسے ہی اغوا کر لیا، اس کے پریزیڈنٹ کو اور اس کی وائف کو اغوا کر کے گھر لے آئے کہ بھئی ہمیں پسند نہیں ہے، ہم دوسرا بندہ لے کے آئیں گے۔ یہ اس طرح کا امریکہ چل رہا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اس معاملے میں انتہائی سیف کھیل رہا ہے۔ ابھی تک ایران بھی ہماری تعریف کر رہا ہے، ابھی تک امریکہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ یہ پاگل آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ تو اس صورتحال میں بہت ہی سکون کے ساتھ پاکستان چل رہا ہے، اپنی عزت بھی بچا رہا ہے، اپنی اکانومی بھی بچا رہا ہے، اپنی حکومتیں بھی بچا رہا ہے، اور یہی حل ہے۔ لیکن جو جنگ کا ارادہ تھا، تفرقے کا، انتشار کا، مسلم ممالک کا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس میں پاکستان کا کردار اس لیے اہم ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اور عہد لیا ہوا ہے سعودی عرب کے دفاع کا، ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ لیکن فرض کیجئے وہ معاہدہ نہ بھی ہوتا، حرمین شریفین کی حفاظت ہر مسلمان کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، تو ہم نے بیچ میں پڑھے، ہم نے گارنٹیاں لیں، ایران سے ہی بات کی، سعودی عرب سے ہی بات کی، اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف حملہ نہیں کرنے دیا۔ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب اس کرائسس، جیسے جیسے یہ کرائسس ختم ہوتا جا رہا ہے، اس میں سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دیگر خلیجی ممالک جو ہیں، جس میں کویت ہے، جس میں قطر ہے، جس میں بحرین ہے، جو بہت امیر ممالک ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اپنی حفاظت کا ذمہ کس کو دیا ہوا ہے؟ امریکہ کو۔ اور جب کرائسس آیا تو امریکہ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور وہ بیچارے صرف میزائلوں کا نشانہ بنتے رہے۔ دبئی UAE اس کا پارٹ ہے۔
تو اب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ جو دفاعی معاہدہ یا ہونا چاہیے، جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اگر ان کا وہ معاہدہ ہوتا پاکستان کے ساتھ، ان کی ٹوٹل ریلائنس جو ہے امریکہ پر دفاع کے معاملے میں نہ ہوتی، تو آج وہ بہتر اور محفوظ ممالک ہوتے۔ تو ایک بہت بڑا صدمہ گزرا، بہت سارے ایرانی لوگ شہید بھی ہوئے، 8 کے قریب امریکی فوجی بھی اس میں مارے گئے، لیکن اس کرائسس میں پاکستان نے اپنا کردار بہت اچھا سا نبھایا، اور اس کے اندر پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی موجود ہیں۔ قصہ مختصر، امریکہ نے جنگ کا آغاز کیا، امریکہ نے منہ کی کھائی، امریکہ نے فتح کا نعرہ لگایا، لیکن امریکہ کو شکست ہوئی، امریکہ اپنے مقاصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکا۔ آئل کی پرائسز نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، امریکہ کے اعتراف شکست کے ساتھ ہی آئل کی پرائسز دھڑام سے زمین پر آ گئی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔